الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال اللہ تبارک وتعالی والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور ختم نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو آپ کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ آج کی مجلس میں آپ یہ ملاحظہ فرمائیں، آج کے سبق میں یہ سمجھیں، اور اگلے سبق میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف جو لوگ گفتگو کرتے ہیں اور بطور دلیل کے صحیح بخاری کی چند ایک روایات کو پیش کرتے ہیں، میں انشاءاللہ العزیز ان روایات پر بحث کروں گا۔ میری خواہش ہے کہ ہم اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سمجھیں اور عقیدت بصیرت کے ساتھ سمجھیں، اور ہمارے عقائد کے خلاف جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان دلائل کا جائزہ لیں اور اس دلیل پر غور کریں، اور جو مخالفین کا نقص اور کمزوری ہے اس کو بیان کریں، تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہیں اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ امام احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی وفات 852 ہجری، نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے حالت ایمان میں اور ایمان اور اسلام پر ہی اس کی موت آئے، وہ دنیا سے اسی طرح رخصت ہو۔ تو گویا صحابی کی تعریف میں یوں 3 چیزیں آ گئیں۔ نمبر 1 اس کا مومن ہونا، نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ہونا، نمبر 3 حالت اسلام پر دنیا سے جانا۔ یہ صحابیت کے لیے بنیادی چیزیں ہیں، اور لقاء عام ہے، وہ نابینا ہو، اس کو زیارت نہ ہوئی ہو، وہ مجلس میں اتنی دور بیٹھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس آپ کی ملاقات ہوئی ہو، آپ کی مجلس میں آیا ہو، تو اس کو کہیں گے صحابی۔ اس کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں؟ نمبر 1 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین مومن ہیں، یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ ظاہر ہے صحابیت کے لیے پہلی شرط ہی ایمان ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانفال آیت نمبر 74 والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین دونوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ یقیناً ایمان والے ہیں، بالیقین ایمان والے ہیں۔ دوسرا عقیدہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین عادل ہیں، یعنی صحابہ کرام کی
ذات کو زیر باس نہیں لاتے۔ جب ایک سند محدث اپنے استاد سے لے کر صحابی تک لے کر جائے تو صحابی سے پہلے ہر محدث کی ذات پر گفتگو ہو سکتی ہے، جب صحابی آ جائے اب اس پر گفتگو نہیں کرنی، اس لیے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ امام ابو حاتم محمد ابن حبان الخراسانی رحمہ اللہ تعالی وفات 354 ہجری، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2733 کے تحت فرماتے ہیں لأن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم عدول ثقات، صحابہ سارے کے سارے عادل بھی ہیں اور ثقہ بھی ہیں۔ امام ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی رحمہ اللہ وفات 463 ہجری، الکفایہ فی علم الروایہ باب ما جاء فی تعدیل اللہ ورسولہ للصحابہ کے اندر فرماتے ہیں لأن عدالت الصحابۃ ثابتۃ معلومۃ بتعدیل اللہ لہم واخبارہ عن طہارتہم واختیارہ لہم فی نص القرآن۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی عدالت ثابت ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو عادل فرمایا ہے، اللہ نے ان کے پاک ہونے کی خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرما رہے ہیں، منتخب فرما رہے ہیں، یہ باتیں قرآن کریم کی نصوص سے ثابت ہے۔ امام حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر رحمہ اللہ تعالی وفات 463 ہجری، الاستذکار لابن عبد البر باب ما جاء فی الصیام فی السفر میں فرماتے ہیں ان الصحابۃ کلہم عدول مرضیون وہذا امر مجتمع علیہ عند اہل العلم بالحدیث۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین تمام کے تمام عادل ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اور یہ بات وہ ہے جس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر القرطبی رحمہ اللہ تعالی وفات 671 ہجری، وہ ارشاد فرماتے ہیں فالصحابۃ کلہم عدول اولیاء اللہ تعالی واصفیاؤہ وخیرتہ من خلقہ بعد انبیائہ ورسلہ، ھذا مذہب اہل السنہ والذی علیہ الجماعۃ من ائمۃ ھذہ الامہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین تمام کے تمام عادل ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے منتخب ہیں، پسندیدہ ہیں، انبیاء اور رسول کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت اور ائمہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ حافظ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، مقدمۃ الاصابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں فرماتے ہیں اتفق اہل السنت علی ان الجمیع عدول ولم یخالف فی ذلک الا شذوذ من المبتدعہ۔ اہل السنت والجماعت کا اتفاق ہے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، اور اس کی مخالفت چند ایک اہل بدعت تو کرتے ہیں، اہل السنت والجماعت ہرگز نہیں کرتے۔ عقیدہ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا معنی صحابہ کرام سے گناہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نامہ اعمال سے ان گناہوں کو ختم فرما دی ہے، توبہ قبول فرما لی ہے، گناہ ان کے ختم ہیں، یہ ہے محفوظ کا معنی۔ میں سمجھایا کرتا ہوں کہ پیغمبر معصوم، صحابی محفوظ، مجتہد ماجور، نبی معصوم یعنی پیغمبر سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے نہیں دیتے، صحابی محفوظ یعنی ان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے، مجتہد ماجور یعنی اجتہادی مسائل میں ان سے خطا ہو جاتی ہے لیکن اس خطا پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم النیشاپوری الشافعی وفات 405 ہجری، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی تفسیر یوں نقل فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن ام عبد اللہ من اقربہم الی اللہ وسیلہ، کہ محفوظون صحابہ کرام کا یہ رائے تھی، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلے کا قریب ترین ذریعہ ہے، اقربہم الی اللہ وسیلتاً، المستدرک علی الصحیحین کتاب التفسیر سورۃ المائدہ کتاب یہ بات فرمائی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کا ایمان اور عمل قبول ہوگا جس کا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان کے مطابق ہو، جس کا عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل کے مطابق ہو۔ اگر عقیدہ صحابہ والا نہیں تب بھی قابل قبول نہیں، اگر عمل صالح صحابہ کرام والا نہیں تو تب بھی قبول نہیں۔ تو عقیدہ اور عمل میں معیار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے ہیں صحابہ تو یہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ تو یہاں ایمان میں اور عقیدہ میں صحابہ کرام کو معیار بنا دیا گیا۔ اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ اور وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو یہاں والذین اتبعوہم یعنی صحابہ کرام کہ نقش قدم پر چلیں، عمل وہ کریں جو صحابہ کرام نے کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ رضامندی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ یعنی عقیدے میں بھی بنیاد صحابہ اور عمل میں بھی بنیاد صحابہ، ایمان اور عقیدے معیار صحابہ کرام ہے دلیل، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور عمل میں معیار صحابہ کرام دلیل، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر مبتلا ہرگز نہیں ہونا۔ یہاں دو باتیں بہت بنیادی ہیں جو آپ نے سمجھنی۔ پہلی بات یہ کہ جب ہم نے عقیدہ اور ایمان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو معیار سمجھا ہے اور اس میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ بطور دلیل کے پیش کی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ ایمان ایسا ہو جیسا صحابہ کرام کا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا ایمان، صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان، یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ ان کو ایمان ملا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی برکت سے۔ نہ قیامت تک پیدا نبی نے ہونا ہے، نہ پھر پیغمبر کی صحبت ملنی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو ایمان تھا وہ ایمان تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان ایسا جیسے صحابہ کا تھا، یہ تو ممکن نہیں، تو ایسے ایمان کا مطالبہ کیسے کر دیا جو ممکن نہیں؟ علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ تکلیف مالا یطاق ہے، ایسی چیز کا حکم دینا جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تعلیق بالمحال ہے، یعنی قبولیت ایمان کو ایسی چیز سے معلق کیا جو ناممکن ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟
اس کا معنی یہ ہوا کہ قیامت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جب صحابہ جیسا ایمان ہی ممکن نہیں تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ یہ سوال ذہن نشین فرمائیں اور اس کا جواب سمجھیں۔ جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ یہ مثل اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے مثل فی الکم، ایک ہے مثل فی الکیف۔ ایک ہے مثل ہونا کمیت اور مقدار میں، اور ایک ہے مثل ہونا کیفیت میں۔ میں مزید اس کو کھولتا ہوں۔ مثل فی الکم کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائیں ان چیزوں پر تم ایمان لاؤ۔ ایمانیات یعنی جتنی چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ان میں کسی کا تم نے اضافہ بھی نہیں کرنا، اور جن چیزوں پر وہ ایمان لائے ان میں سے کوئی چیز تم نے کم بھی نہیں کرنی۔ تو مثل کا معنی ایک یہ ہے مثل فی الکم، جتنی چیزوں پر وہ ایمان لائے اتنی چیزوں پر تم نے ایمان لانا ہے۔ اور مثل فی الکیف کا معنی کہ جو ایمان کی کیفیت صحابہ کرام کی ہے وہی کیفیت تمہاری ہو، یہ ہے مثل فی الکیف۔ یہاں قرآن کریم کی آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا میں مثل سے مراد مثل فی الکم ہے، کمیت، یعنی جتنی چیزوں پر وہ ایمان لائے اتنی چیزوں پر تم نے ایمان لانا ہے تو ایمان قابل قبول ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو ان کی کیفیت ہے وہی کیفیت تمہاری ہو۔ تو جو سوال کر رہا ہے، اشکال کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کیفیت مراد ہے، اس لیے الجھن پیدا ہو رہی ہے، جبکہ یہاں کیفیت مراد نہیں، کمیت اور مقدار مراد ہے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ایمان کی کیفیت جیسی کیفیت ناممکن ہے، لیکن کمیت تو مطلوب ہے۔ میں اس کو مثال دوں گا تاکہ بات کھلے۔ ایک ہے نمازیں کتنی فرض ہیں، ایک ہے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب صحابی نے بھی 5 نمازیں فرض سمجھی، ہم بھی 5 سمجھیں گے۔ وہاں بھی وتر واجب ہے، ہمارے بھی وتر واجب ہے، تو گویا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ہم نے بھی 5 یہ فرض سمجھنی ہے۔ اب اس کی جو کیفیت صحابہ کرام کو حاصل تھی وہ کیفیت تو ہمیں نہیں مل سکتی۔ تو جب یہ کہا جائے کہ نماز صحابہ جیسی پڑھو، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جتنی انہوں نے پڑھی اتنی ہی تم پڑھو، اور ایک یہ جو کیفیت ان کی تھی وہی کیفیت تم اختیار کرو۔ ہم ان والی کیفیت کی کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن وہ کیفیت مکمل پا نہیں سکتے، لیکن ان والی کمیت کی کوشش ہی نہیں کرنی بلکہ ان والی کمیت کو پانا بھی ہے۔ تو خلاصہ جواب کا کیا ہوا کہ یہاں مثل سے مراد کمیت ہے، کیفیت میں مثل نہیں، یعنی جتنی چیزوں پر وہ ایمان لائے اتنی ہی چیزوں پر تم ایمان لاؤ۔ یہ نہیں کہ جو ان کے ایمان کی کیفیت ہی وہی تمہارے ایمان کی کیفیت ہو، یہ بہت الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب ایک مسئلہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس سے مراد ایمانیات ہے کہ ایمانیات میں نہ کمی ہے نہ اضافہ، یعنی اب ایمانیات مکمل ہیں، ہم نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیات میں جو آتا ہے کہ زیادہ تم ایمان بڑھ جاتا تھا، اس سے مراد ایمانی کیفیات ہے۔ تو کیفیت ایمانی تو بڑھتی اور کم ہوتی ہے، لیکن کمیت ایمانی نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، وہ مکمل ہے، اس میں کمی بیشی کا ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، نہیں بڑھتا نہیں کم ہوتا، اس پر گفتگو انشاءاللہ اپنے مقام پر کریں گے۔ فی الحال میں معیار حق ہونے کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ دوسری بات سمجھیں کہ جب ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین اعمال میں معیار حق ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب اس لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ابھی چند دن قبل ایک کلپ آیا ہمارے پاس، اس میں ایک شخص یہ بات بڑے زور و شور سے کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو صحابہ نجوم ہدایت ہیں، تم کہتے ہو آسمان کے ستارے ہیں، تم کہتے ہو معیار حق ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی سے تو زنا بھی ہوا ہے، صحابی سے تو چوری بھی ہوئی ہے،
صحابی سے تو تہمت بھی لگی ہے، تو کیا وہ کام ہم بھی کریں گے؟ یہ جہالت کی علامت ہے، دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، احادیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کند ذہنی، اس جہالت، اس حماقت اور کم فہمی سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ معیار حق ہونے کا معنی سمجھ لیں کہ کبھی الجھن پیش نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، جنت میں جانے کے لیے صحیح عقیدہ اور عمل صالح ضروری ہے۔ صحابہ کرام جنتی ہیں، اب اگر ان کے بعد کوئی شخص جنت میں جانا چاہے تو اس کے پاس صحیح عقیدہ اور عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ صحیح عقیدہ کہاں سے لیں؟ صحابہ سے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ عمل صالح کہاں سے لیں؟ صحابہ سے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ جنت میں جانا ہے تو نیک عمل وہ کریں جو صحابہ نے کیا ہے، لیکن انسان سے گناہ بھی ہو جاتے، اب کیا کریں؟ معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ نیک عمل وہ کریں جو صحابہ کرام نے کیا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر یہ دیکھیں کہ صحابی سے گناہ ہوا ہے یا نہیں۔ کہ گناہ تو ہوا ہے کیونکہ معصوم نہیں، لیکن اگر گناہ ہوا ہے تو صحابی نے توبہ کیسے کی ہے؟ اسی طرح تم بھی توبہ کرو جیسے صحابی نے توبہ کی ہے، تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ یہ ہے معیار حق ہونے کا معنی۔ معیار حق ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے گناہ ہوا نہیں، اور معیار حق ہونے کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح ان سے گناہ ہوا اسی طرح تم نے بھی کرنا ہے۔ معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ نیک عمل وہ کرنا ہے جو صحابی نے کیا ہے، اور اگر تم سے گناہ ہو جائے تو توبہ ایسے کرنی ہے جیسے صحابی نے کی ہے۔ یہ ہے معیار حق ہونے کا معنی۔ اب کیا الجھن ہے؟ صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، کیا الجھن ہے؟ معیار حق ہیں، کیا الجھن ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین عقیدہ میں بھی معیار حق ہیں اور اعمال میں بھی معیار حق ہے۔ نمبر 5، صحابی کے بارے میں پانچواں عقیدہ یہ ہے کہ صحابی تنقید سے بالا تر ہے۔ ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام پر بھی تنقید کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے گناہ تو کیا تھا، تنقید کیسے نہ کریں؟ ہر کسی پہ ہوتی ہے، ان پر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اور تنقید کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں، دنیا میں کسی بھی شخص پر تنقید کی 2 وجہوں میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 عقیدہ اور نظریہ، نمبر 2 عمل۔ یا کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، یا کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو لیکن عمل ٹھیک نہ ہو۔ صحابی پر تنقید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو وہ صحابی ہوتا ہی نہیں۔ صحابی تب ہوگا جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ آپ نے کس شخص کو صحابی مان لیا تو اس کا معنی کہ آپ نے اس کا صحیح عقیدہ مان لیا ہے، لہذا عقیدے کی بنیاد پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ باقی رہا عمل، تو عمل کی بنیاد پر ہم نے صحابی مانا ہی نہیں، لہذا عمل کی بنیاد پر تنقید جائز ہی نہیں۔ صحابیت کے لیے من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، نمبر 1 مومن، نمبر 2 پیغمبر سے ملاقات، نمبر 2 ایمان پر موت۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اس میں عمل کا ذکر ہی نہیں۔ اچھی طرح بات سمجھیں، کسی بھی شخص پر تنقید 2 وجوہ میں سے ایک وجہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ نمبر 1 اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، نمبر 2 اس کا عمل ٹھیک نہ ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صحابی ہوتا ہی نہیں، پھر صحابی مان کر تنقید کیسے؟ جب صحابی مان لیا تو اس کا معنی عقیدہ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 عمل کی بنیاد پر صحابی مانا ہی نہیں، تو پھر صحابی پر عمل کی بنیاد پہ تنقید کیسے؟ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف کا نظریہ ہے
صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمہ اللہ تعالی وفات 671 ہجری اپنی تفسیر الجامع احکام القرآن قرآن کریم کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وقد ذہبت شرذمۃ لا مبالات بہم الی ان حال الصحابۃ کحال غیرہم، بہت چند ایک گھٹیا قسم کے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہوں نے یہ ذہن بنایا کہ صحابہ ایسے ہیں جیسے عام آدمی ہوتا ہے، فیلزم البحث عن عدالتہم، صحابہ کی عدالت پہ بحث کر سکتے ہیں، ومنہم من فرق بین حالہم فی بداءۃ الامر فقال انہم کانوا علی العدالت اذا ذاک ثم تغیرت بہم الاحوال فزارت فیہم الحروب وسفک الدماء۔ یہ احمق لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پہلے عادل تھے، بعد میں ان میں لڑائیاں اور جنگیں ہوئیں، خون بہایا گیا تو عدالت ختم ہو گئی۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں ھذا مردود، ھذا مردود، یہ عقیدہ مردود ہے، رد کرتے ہیں اس کو، قطعاً قبول نہیں کرتے۔ صحابی پہلے دن عادل، صحابی موت کے وقت بھی عادل، ہمیشہ سے عادل ہے، صحابی پر تنقید کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر تنقید کرے وہ اہل السنت والجماعت کا فرد نہیں، کسی اور کا ایجنٹ ہے، کسی اور کا نمائندہ ہے، کسی اور کا خوشہ چین ہے، کسی اور کا نمک حلال یا نمک حرام کو کسی اور کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہم صحابہ کرام کو تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 6، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع معصوم ہے، یعنی جب صحابہ کرام کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں ان کی رائے نبوت کی رائے کی طرح معصوم ہے، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحابی فرد واحد کی رائے سے اختلاف کر لیں تو گنجائش نکلے، لیکن جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں پھر ان سے اختلاف کرنا ایک کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ محقق علی الاطلاق علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید الحنفی المعروف ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی وفات 861 ہجری فتح القدیر ابن الحمام فصل فی الدعوہ والاختلاف والتصرف فی کے اندر فرماتے ہیں وقد تقرر فی علم الاصول ان اجماع الامت سیما اجماع الصحابت دلیل قطعی یکفر جاحدہ، یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع دلیل قطعی ہے جس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، اس کے منکر کو مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا۔ عقیدہ نمبر 7، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تمام کے تمام جنتی ہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 10، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنتی ہیں۔ امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی رحمہ اللہ تعالی وفات 606 ہجری تفسیر مفاتح الغیب المعروف تفسیر الرازی سورۃ الحدید آیت نمبر 10 کے تحت فرماتے ہیں ای وکل واحد من الفریقین وعد اللہ الحسنى ای المصوبۃ الحسنى وہی الجنت ما تفاوت الدرجات۔ صحابہ کرام میں باہمی درجات مختلف ہیں
لیکن وہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ صحابی کے بارے میں عقیدہ نمبر 8، ہر صحابی اخروی عذاب سے محفوظ ہے، اس کو جہنم کا عذاب ہرگز نہیں ہوگا۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی وفات 852 ہجری نے علامہ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلسی رحمہ اللہ تعالی وفات 456 ہجری کے حوالے سے لکھا ہے الاصابہ فی تمییز صحابہ میں، وقال ابو محمد بن حزم الصحابہ کل من اہل الجنت قطعا، تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ قال اللہ تعالی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى وقال تعالی ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، فثبت ان الجميع من اہل الجنہ وانه لا يدخل منهم احد منهم النار لانهم المخاطبون بالآیت السابقہ۔ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ صحابی کے بارے میں عقیدہ نمبر 9، صحابہ امت کا افضل ترین طبقہ ہیں، امت کا افضل ترین طبقہ ہیں، ذہن نشین فرما لیں۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی وفات 774 ہجری، تفسیر القرآن الکریم لابن کثیر آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ کے تحت لکھتے ہیں وَلَهُمُ الْفَضْلُ وَالسَّبْقُ وَالْكَمَالُ الَّذِي لَا يُلْحِقُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ رضی اللہ عنہم وَأَرْضَاهُمْ۔ صحابہ کرام کو فضیلت، وہ کمال، وہ سبقت نصیب ہوئی، امت کا کوئی فرد اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بعد میں آنے والے حفاظ، علماء، عابدین، صلحاء، اولیاء، مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، یہ سارے کے سارے اگر جمع ہو جائیں ادنا صحابی کے مقام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کے مقام تک پہنچنا کجا ہے۔ عقیدہ نمبر 10 صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین امت کا افضل ترین طبقہ ہے، لیکن آپس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں سے بعض صحابہ بعض سے افضل ہیں۔ ان کی افضلیت کی ترتیب نمبر 1 سب سے اعلیٰ خلفۂ راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کے نام لے کر اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ نمبر 3 اس کے بعد اصحاب بدر، نمبر 4 اس کے بعد اصحاب بیت رضوان، نمبر 5 اس کے بعد شرکائے فتح مکہ، نمبر 6 اس کے بعد وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بنیادی عقائد جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اس کو ذہن نشین فرمائیں، اس کو یاد کریں، بیان کریں اور گھن گرج کے ساتھ اپنے عقائد کو بیان کریں۔ انشاءاللہ العزیز جو ان کے خلاف صحیح بخاری کی روایات پیش کی جاتی ہیں میں اس پر گفتگو کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اچھی طرح یہ عقائد ذہن نشین فرما لیں۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ کبھی بھی آپ کو الجھن نہ ہو اس معاملے پر، پھر ذہن نشین فرما لیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے 10 عقائد ہیں۔ نمبر 1 صحابہ کرام میں سے ہر صحابی مومن، نمبر 2 ہر صحابی عادل، نمبر 3 صحابہ کرام میں سے ہر صحابی محفوظ، نمبر 4 ہر صحابی معیار حق، نمبر 5 ہر صحابی تنقید سے بالا تر، نمبر 6 صحابہ کرام کے اجماع معصوم، نمبر 7 ہر صحابی جنتی، نمبر 8 ہر صحابی اخروی عذاب سے محفوظ، نمبر 9 ہر صحابی امت کے باقی طبقات سے افضل، نمبر 10 صحابہ کرام کا باہمی مقام و مرتبہ، ان میں نمبر 1 خلفائے راشدین، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب بیت رضوان، پھر شرکائے فتح مکہ، اور پھر وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ عقائد اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، کبھی الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔
میں پھر خلاصہ پیش کرتا ہوں جو آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں ذہن بنانا ہے، ذہن نشین فرمائے۔ اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام میں سے ہر صحابی مومن، ہر صحابی حجت، ہر صحابی معیار حق، ہر صحابی تنقید سے بالا تر، ہر صحابی محفوظ، اور جب یہ ہر صحابی عادل، اور جب یہ صحابہ کرام کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں پھر پیغمبر کی طرح معصوم۔ ذہن نشین فرمائے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو بیانات میں لائیں، اپنی تقاریر میں لائیں، اپنی تحریر میں لائیں، امت کے سامنے گرج کے بیان کریں۔ اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ہر صحابی نمبر 1 مومن، نمبر 2 حجت، نمبر 3 معیار حق، نمبر 4 تنقید سے بالا تر، نمبر 5 عادل، نمبر 6 محفوظ، اور جب کسی مسئلے پر سارے جمع ہو جائیں تو پیغمبر کی طرح معصوم ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد کو جرأت، شجاعت، غیرت، حمیت، دلیل، عقیدت، بصیرت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔